اعظم وہ ہے کہ بالغ ہونا تو دور کی بات ہے، ابھی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ساتھ ہی روزہ رکھنا شروع فرما دیں۔ ان کے تقوی کا عالم کیا ہو؟ زندگی انہوں نے حرام تو دور کی بات، انہوں نے شک والی چیز کو بھی استعمال نہیں کیا، شک والی چیز کھائی نہیں ہے۔ آج ہم حضور غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، لیکن ہمارے کام کیا ہے؟ کوشش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے مال آ جائے، پیسہ آ جائے۔ یہ نہیں دیکھتے یہ مال رشوت کا ہے، یہ نہیں دیکھتے یہ مال حرام کا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہم اپنے کسی بھائی کا حق مار رہے ہیں، ہم اپنے کسی بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے، لیکن حضور سیدنا غوث اعظم کی تعلیم کیا ہے کہ جب بھی انسان کھائے رزق حلال کھائے۔ آپ فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں رب تمہاری دعا کو قبول فرمائے۔ تو زبان سے جب نکلے سچ نکلے، زبان سے جب بھی نکلے سچ نکلے، اور انسان جو بھی لقمہ کھائے استعمال کرے وہ رزق حلال کا ہو۔ جی آپ کی تعلیم ہے، آگے تشریف لائیں۔ علم و عمل سارے نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو مرتبہ ملا ہے یہ ادب کی وجہ سے ملا ہے، ادب کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا۔ آپ نے اپنا واقعہ بیان کیا، فرمایا ہم پڑھتے تھے، طالب علم تھے، ہم 3 دوست تھے، ہم نے سنا کہ ایک مقام پر ایک جگہ پر اللہ کا ولی ہے، وہ جب اس کا جی چاہتا ہے وہ نظروں سے غائب ہو جاتا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خالصتاً یہ نیت تھی کہ میں فقط اس اللہ کے ولی کی زیارت کروں گا۔ جو دوسرے ایسا بھی آئے گا کہ تم کہو گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ فرمایا میں تمہیں اس مقام پر دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ جو مقام مرتبہ ملا ہے یہ اللہ والوں کے ادب اور احترام کی وجہ سے ملا ہے۔ تو آپ کی ایک بہت بڑی تعلیم وہ کیا ہے؟ وہ اللہ والوں کا صالحین کئی سال تک، اس کے بعد آپ مسند پر بیٹھے علم سکھانا شروع کر دیا۔ علماء کرام سادات جلوہ گر ہیں، جانتے ہیں کہ حضور 20 کے قریب اسباق، اور وہ بھی ایسے عام سے نہیں، علم تفسیر آپ پڑھاتے تھے، علم فقہ آپ پڑھاتے تھے، علم اصول فقہ آپ پڑھاتے تھے، علم اصول تفسیر آپ پڑھاتے تھے، علم الکلام آپ پڑھاتے تھے، عقیدہ توحید آپ پڑھاتے تھے، اور عقیدہ تصوف، علم تصوف آپ پڑھاتے تھے۔ الغرض اس طرح کے کئی علوم تھے کہ آپ صبح جلوہ گر ہوتے اور زور تک اور زور کے بعد آپ سے یہ علم سیکھا کرتے اور پڑھا کرتے۔ آپ کی فقاہت کتنی تھی، آپ کتنی بڑی فکر کے ماہر تھے۔ اس دور کے اندر ایک آدمی نے قسم کھا لی، اس نے کہا کہ اگر میں کوئی ایسی عبادت نہ کروں کہ جس عبادت کے اندر پوری روئے زمین پر میرے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، یعنی میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت ساری دنیا میں وہ عبادت کرنے والا صرف میں ہوں، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں میری بیوی کو 3 طلاق۔ اس کے جواب سے عاجز آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے نماز پڑھو، ہو سکتا ہے تم یہاں پر نماز پڑھو، دنیا کے کسی خطے پر کوئی اور بھی نماز پڑھ رہا ہوگا، تم ذکر کرو کسی اور جگہ پر کوئی اور بھی ذکر کر رہا ہوگا، تم روزہ رکھو اس نے کوئی اور بھی روزہ رکھ رہا ہوگا، تم صدقہ و خیرات کرو کوئی اور بھی کر رہا ہوگا۔ تو ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ روئے زمین پر صرف تم کرو، تمہارے ساتھ کوئی اور۔ یہ ہے کہ تم سیدھے مکہ مکرمہ چلے جاؤ، بیت اللہ کو خالی کرا دو۔ جب بیت اللہ خالی ہو جائے تم خالی اکیلے علیحدہ بیت اللہ کا طواف کرو۔ جب طواف کرو گے روئے زمین پر یہ عبادت کرنے والے تم اکیلے انسان ہوگے، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی اور تمہاری بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ آپ اس مسئلے کا حل پیش فرما دیں۔ تو فقاہت کے کس درجے پر ہے، علم کے کس درجے پر ہے، ادب کے کس درجے پر ہے، تقوی اور طہارت کے کس وسلم سیدنا کریم من صلی اللہ علیہ 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 وسلم سیدنا
سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان شکر ہویا اللہ دی ذات نے اپنا ذکر پاک دی محفل چ بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ بابا سرکار صوفی برکت علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مقالات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ حق تو یہ تھا، یا اللہ حق تو یہ تھا کہ ساری زندگی تیرا یا اللہ شکر ادا کرتا اور شکر کے سوا کچھ بھی نہ کرتا، یا اللہ پھر بھی تیرا شکر ادا نہ ہوتا کیونکہ تو نے مجھے اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ فرمایا بھی ساری زندگی بندہ سجدے پہ کے اللہ کا شکر ادا کرے پھر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ تو ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب ہاں، اس امت پیدا ہونے واسطے کنے نبیاں نے دعاواں کی